السلام علیکم کلاس 10. امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے. بیٹے آج ہم نے جو چیپٹر ریڈ کرنا ہے وہ ہے ہجرت و جہاد، جو ہماری بک کا چیپٹر نمبر 8 ہے اور کلاس 10 کا یہ چیپٹر نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے، تو میں جس بچے کو اپنے مائکس الرٹ رکھیے گا، میں جس بچے سے کہوں گی وہ ریڈنگ کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، جی سب سے پہلے شروع کریں گی ایلسا. ایلسا مائک انمیوٹ کریں بیٹا. ہجرت و جہاد. ہجرت کے معنی ایک جگہ چھوڑ بیٹے کر تھوڑا سا کسی اونچا بولیے، ایلسا آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہجرت کے معنی ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے، لیکن اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہوں. بیٹے برسر اقتدار ہے، برسر اقتدار. برسر اقتدار لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں، لہٰذا ان کو وہاں اسلام پر زندگی گزارنا مشکل ہو، تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں. البتہ اگر ان کے پاس ہجرت کے وسائل نہ ہوں یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے. چنانچہ ارشاد ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکونوا ارض تکن پڑھیں بیٹا. أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا وَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ٹھیک ہے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عنہم ہے. عَفُوًّا غَفُورًا. وَمَن عفواً يُهَاجِرْ غفورا. عفواً. آگے پڑھیے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ جی پڑھیں بیٹا. مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اجرہ علی اللہ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جی جو پڑھیے. لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کر لیتے ہیں قبض تو کرنے لگتے ہیں. قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوانا تھے. فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو جی پڑھیں بیٹا. معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش
کشائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ رکیے گا ایلسا، ذرا اس کو میں ایکسپلین کر دوں کہ یہ کیا ٹاپک ہے۔ ہجرت ہم نے سٹارٹ کیا۔ ہجرت کے معنی ہیں ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ وہ جگہ ایک شہر سے دوسرا شہر بھی ہو سکتی ہے، وہ جگہ ایک ملک سے دوسرا ملک بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے، اب یہ جو لائن ہے نا ہجرت کے معنی ہے، جب آپ یہ نوٹس میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہجرت کے لغوی معنی ہیں، یعنی ڈکشنری میں کیا میننگز ہیں ہجرت کے، یہ وہ لائن ایکسپلین کر رہی ہے۔ اس کو آپ ہائی لائٹ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں اور اپنی بک پہ لکھ سکتے ہیں چھوٹا سا۔ لیکن اسلام میں ہجرت کا مفہوم، اب یہاں پر ہم لکھیں گے اصطلاحی معنی یا اس کی ہیڈنگ بنائیں گے اسلام میں ہجرت کا مفہوم۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہو۔ محکوم کا مطلب کہ ان کے اوپر کوئی اور قابض ہو، اور مظلوم کا مطلب یہ کہ ان پر ظلم بھی ہو رہا ہو۔ برسر اقتدار لوگ یعنی جو حاکم یا حکمران لوگ ہیں انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں، لہٰذا ان کو وہاں اسلام پر زندگی گزارنا مشکل ہو، تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں۔ یعنی حکمران لوگ انہیں ان کے اوپر زندگی کا دائرہ اتنا زیادہ تنگ کر دیا ہو کہ وہ ان کی جان کے دشمن تک بن جائیں، اور ان کو مجبور کریں کہ یا تو وہ دین چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں، یا کافر ہو جائیں، یا اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کو وہاں زندگی گزارنا یعنی اسلام کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اور بعض جگہوں پر تو کفار اتنے زیادہ حاکم ہو جاتے ہیں اور اتنے زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی جان کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس جگہ پر وہ موجود ہوں اور وہاں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں۔ البتہ اگر ان کے پاس ہجرت کے وسائل نہ ہوں یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اب یہ دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک بات تو یہ کہ اگر ان کے پاس وسائل ہوں یعنی وہ جگہ چھوڑ کر جا سکتے ہوں تو انہیں ضرور وہ جگہ چھوڑ کر جانا چاہیے اگر ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور اگر ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں یا بہت سے ایسے بچے ہیں کم عمر، یا بچے سے مراد ٹین ایج بچے جو شعور رکھتے ہیں، جن کو مذہب کا شعور ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوں، یا عورتیں یا خواتین ہیں جو نہیں جا سکتی۔ بعض گھرانوں میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ اگر ان کے شوہر جو تھے وہ ظالم تھے یا کافر تھے تو بیویاں جو تھیں وہ مسلمان ہو چکی تھیں۔ اب وہ بعض خواتین تو وسائل رکھتی تھیں اور بعض نہیں رکھتی تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ آیت یہاں بیان کی ہے قرآن پاک میں ہجرت سے متعلق، بڑی اہم آیت ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یعنی اللہ کا ملک وسیع نہیں تھا؟ اللہ کی تو زمین پوری ہے نا، اللہ کی تو سب سے بڑی زمین ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یعنی وسائل رکھنے کے باوجود اگر جو ہجرت نہ کریں تو پھر اللہ کے ہاں بھی ان کی پکڑ ہے۔ ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یعنی جب مسلمان مکہ میں موجود تھے اور ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم اس وقت ہو رہا تھا، تو اللہ کے حکم سے پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی تھی حبشہ کی طرف۔
معلوم ہے ہجرت حبشہ کا واقعہ کسی کو؟ اگر معلوم ہے تو کائنڈلی وہ بیٹے ریز ہینڈ، اپنا ہینڈ ریز کریں اور مجھے بتائیں اگر کسی کو ہجرت حبشہ کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بھی معلوم ہے. پڑھا ہے آپ نے کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں حبشہ کی طرف ہجرت؟ ہاں جی حبیب اللہ جی بتائیے بیٹا. جب کفار نے بہت ظلم و ستم کیا تھا، پھر انہوں نے نجاشی جو کہ بادشاہ تھا حبشہ کا، ادھر ہجرت کی، جی اور شاباش. پھر ادھر جا کر یہ لوگ رہے، اور پھر یہاں سے کفار کا بھی ایک وفد آیا تھا جس کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے. پھر عیسائی بادشاہ نے ان کو کہا تھا کہ ادھر ہی رہیں گے یہ جب تک میں زندہ ہوں، پھر یہ آپ وہیں کو پہ رہے تھے. پھر جی بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا آنسر کیا آپ نے حبیب اللہ. آپ کو کچھ ڈیٹیلز معلوم ہے کہ حضرت جعفر طیار اور نجاشی اور جو کفار کا وفد تھا ان کے درمیان نجاشی کے دربار میں کیا مکالمہ ہوا تھا؟ کچھ وہ مکالمہ یاد ہے آپ کو؟ جی مس انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنائی تھی ان کو. ہاں جی سورہ مریم کی آیات بھی سنائی تھی، اور کیونکہ انہوں نے کافروں نے یہ چال چلی تھی نا کہ کیونکہ نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کے متعلق جو عقائد مسلمانوں کے ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ کو صرف اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، وہ تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، جبکہ عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو ہم ایسی کوئی پوائنٹ لے کر آئیں، ایسی بات کریں کہ جس سے نجاشی جو ہے وہ برہم ہو جائے اور ان کو ہمارے حوالے کر دے. تو انہوں نے یہ دانستہ کوشش کی تھی یہ سوال کر کے مسلمانوں کی طرف سے نجاشی کو بدظن کرنے کی، لیکن نجاشی کے دل میں وہ نرمی تھی، اور جب حضرت جعفر طیار نے تقریر کی بادشاہ کے دربار میں اور سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. ایک طرح سے اس نے اسی وقت اپنے دین کا اعلان کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مسلمان، اور زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ اس تنکے سے بڑھ کر نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا، یعنی جو مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا قرآن پاک میں بیان کیا ہے بس وہی مقام ہے، اس سے آگے نہیں ہے. تو ایک طرح سے اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا اپنے ہی دربار میں، جبکہ اس کے جو عمرا تھے دربار کے وہ تھوڑے نہیں بلکہ اچھا خاصے نالاں ہو گئے تھے، لیکن چونکہ وہ بادشاہ تھا، وہ پاور میں تھا اور وہاں پر اس کی حکومت تھی، تو مسلمانوں کو وہاں پر پناہ ملی اور کچھ عرصے تک مسلمان وہاں پر رہے. وہ ان کے لیے ایک سوٹیبل جگہ تھی، یعنی جہاں وہ سکون سے رہ سکتے تھے. تو پہلا گروپ جو تھا مسلمانوں کا وہ ہجرت کر کے گیا تھا حبشہ کی طرف. حبشہ کی طرف ہی دوسری ہجرت بھی ہوئی تھی اس کے کچھ عرصے کے بعد، اس میں بھی کچھ لوگ شامل تھے، کچھ خواتین کچھ مرد. اور اس کے بعد پھر جو تیسری ہجرت کی تھی مسلمانوں نے وہ مدینہ منورہ کی طرف کی تھی، ٹھیک ہے. اور اس ہجرت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، تو پھر انہوں نے وہاں پر ہجرت کی تھی، اور آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے لوگ جو تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے. تو اصل میں ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ پھر وہ چھوڑ کر وہ جگہ جہاں جو ان کے لیے تنگ ہو رہی ہے وہ جگہ چھوڑ کر وہ کسی اور ملک میں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ نسبتاً امن و امان سے رہ سکتے ہیں وہاں وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے، چلیے جی آگے ریڈنگ کریں گی. آگے بلکہ آپ ریڈنگ کریں ہارون. ہارون مائک ان میوٹ کریں بیٹا، ریڈنگ کریں یہاں سے نیکسٹ جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اس کہاں سے کرنا؟ یہاں سے ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اس کے نیچے سے کیجیے. ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہجرت کے نتیجے میں ایک مسلمان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی، جیسا کہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم. جی ہارون. لنبوئنہم فی الدنیا جی پڑھیں الآخرۃ لو کانوا یعلمون
الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، شاباش، پڑھیے، ترجمہ پڑھیے اس کا۔ یعنی جن لوگوں نے ظلم ہونے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ اسے جانتے، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بھی اس پڑھیے۔ طرح ہجرت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بھی قرار پاتے ہیں۔ شاباش، ارشاد ارشاد ربانی ہے، ربانی ہے۔ ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا، وصبروا جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور غفور رحیم۔ رحیم۔ یعنی پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے، اور انہیں یقین دلایا ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا اور ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ رک جائیے۔ ابھی آپ کو ہم نے ہجرت کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، وہ تو سب کو کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ہے جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے ہر طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ پہلے وہ ظلم سہ رہے تھے، جو ان کا اپنا وطن تھا وہاں پر، جو ایکچولی دارالکفر تھا، وہاں پر کافروں کی حکومت تھی، تو وہاں پر وہ ظلم سہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر و انعام کا اعلان بھی کیا، جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اچھا بیٹے، بات یہ ہے کہ جو ہجرت ہے نا، وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مقصد کوئی دنیاوی نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کا کوئی مقصد ہے تو پھر وہ ہجرت نہیں کہلائے گی، وہ پھر آپ کی اپنی ذاتی غرض ہوگی جس کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اگر تو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین پر چلنے کے لیے آپ ہجرت کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو پھر وہ ہجرت کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، جس کی جو نیت ہوگی اس حساب سے اس کے لیے بدلہ اور اجر ہے۔ لیکن جو لوگ واقعی ہجرت کرتے ہیں اور جنہوں نے کی اس زمانے میں ہجرت، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا جو ہے نا یہاں پر اپنے قرآن میں اور اپنی آیات میں اعلان فرمایا کہ جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، ترک وطن کا مطلب ہے وطن چھوڑ دیا، پھر جہاد کیا، جہاد کوشش کو بھی کہیں گے اور جنگ کو بھی کہیں گے، اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ بالخصوص ان صحابہ کرام کے بارے میں ہے جنہوں نے پہلے ہجرت کی۔ بہت سے صحابہ کرام اور صحابیات ایسی تھیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، یعنی پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی تھی، پھر دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ کی طرف کی تھی۔ تو 2 ہجرتوں کا اجر بھی ان کے لیے، اب ظاہر ہے راستے کی بھی سختیاں تھیں اس وقت، کوئی اس طرح کے راستے تو نہیں تھے جیسے ہم کہیں کہ بائی ایئر چلے جائیں ہم یا بائی ٹرین چلے جائیں، وہ پیدل ہی انہوں نے سفر کرنا ہوتا تھا، یا سواریوں پر کرنا ہوتا تھا، یا اگر سمندر کے راستے کرنا ہوتا تھا تو کشتیوں پر سفر کرنا ہوتا تھا، تو اس میں جان کا لازماً خوف تھا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کیونکہ کئی دن لگ جاتے تھے ان کو ہجرت کرنے کے دوران، تو یہ بھی ہوا کہ بہت سے لوگوں کی ان میں وفات بھی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ اور درجہ بھی بہت بلند کیا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے، ریڈنگ کریں فاطمہ آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے، اور انہیں یقین
فاطمہ آواز کلیئر نہیں آ رہی بیٹے آپ کی. فاطمہ 1 منٹ کے لیے ریڈنگ اسٹاپ کر بیٹا. فاطمہ بیٹے ریڈنگ اسٹاپ کیجیے بیٹا. فاطمہ اپنی ریڈنگ روکیں بیٹا, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. آپ اپنا مائک فاطمہ روکیں بیٹا, اسٹاپ کیجیے ذرا 1 منٹ کے لیے. آپ کی نا آواز صحیح کنوے نہیں ہو رہی. اب مجھے صحیح نہیں پہنچ رہی, مجھے نہیں معلوم باقی بچوں کو اگر پہنچ رہی ہے صحیح تو پلیز بتائیے بیٹا. ایلسا آپ کو صحیح آ رہی؟ صحیح نہیں آ رہی مس. ٹھیک ہے جی صحیح فاطمہ. صحیح آ رہی. اچھا وہ فاطمہ ریکنیکٹ ہوتی ہے نا, پھر میں ان سے بعد میں کرا لوں گی. یونس آپ کریں بیٹے. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تم ایک دوسرے کی جنس ہو. تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے, ہجرت کر گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے, میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو یحشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے. ٹھیک ہے آگے میں اسکرین موو کر رہی ہوں, آگے بھی پڑھیں. اس لیے بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل یہی ہجرت کا عمل تھا, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اس کی دعوت و اشاعت کے لیے ہو. ٹھیک ہے بس ہاں ابھی رکیے گا یہاں پر, ابھی ہم ہجرت کا ٹاپک کور کر لیں پھر آگے چلیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تم ایک دوسرے کی جنس ہو. تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور ہجرت کر گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے, میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے. یعنی ہجرت کرنے والوں کا اجر یہاں پر بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تم لوگ ایک دوسرے کی جنس ہو. تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے, میں ان کے گناہ دور کر دوں گا. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے گناہوں کی ان کو معافی مل جائے گی, جو اگر پیچھے بھی کوئی گناہ ہوں گے تو بھی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. ہجرت کا, جہاد کا, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصل میں مومنوں سے ان کی جانیں لے لی کہ تمہاری جان جو ہے وہ میرے لیے اور میرے دین کے لیے اگر ہوگی تو پھر میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی, یعنی بہترین خوبصورت جگہ پر میں تمہیں داخل کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے ہجرت کرنے والوں کو ان کے اجر کے اعتبار سے اور جہاد کرنے والوں کو بھی, اور جو لوگ واقعتاً اور حقیقتاً اس نیت سے ہجرت کریں کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہجرت کریں. جس وقت تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل یہی ہجرت کا عمل تھا. اس لائن کو بھی اپنی بکس میں ذرا انڈر لائن کر لیجیے گا کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے ہجرت کا عمل سب سے بڑا عمل تھا. ٹھیک ہے, پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ہجرت کی نیت صرف اللہ اور اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے ہو اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہو، وہ بھی ہجرت میں ہی شمار ہو۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ یس مس۔ آگے چلتے ہیں جہاد۔ جی آپ پڑھیے حبیب اللہ۔ جہاد کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ اسلام کا اس میں مفہوم ہے حق کی سر بلندی، اس کی شفاعت اور حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور اثار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا، ان کی تدبیروں کو عکارت کر دینا، ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے میدان جنگ میں آ کر ان سے لڑنا، تو لڑ پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا۔ اسی کے لیے جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ جہاد کو اسلام میں اسی کے لیے نہیں، اسی لیے جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ ایک منٹ رکیے گا، رکے ہیں حبیب اللہ، ایک منٹ ویٹ کریے۔ جہاد کے معنی ہیں، جہاد لفظ نکلے جوہد سے، جوہد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جد و جہد یا کوشش کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ جہاد کے معنی محنت اور کوشش کے، اس کو بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں آپ اپنی بکس میں۔ اور پھر آگے اصطلاحی معنی یا اسلام میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کوشش جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کی جائے، اللہ کے دین کی اشاعت و حفاظت کے لیے کی جائے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جائے اور اثار کیا جائے، تمام مالی اور جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کیا جائے، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان اللہ کے لیے لگانے کو جہاد کہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال اور اعز و اقارب خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا۔ یہ تو بہت ایک ہائی لیول کی بات آ جاتی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں، اس جہاد کو اصل میں قتال کہتے ہیں، یہ والی جو قسم ہے۔ باقی ہر طرح کی کوشش جو ہے وہ جہاد کے ہی زمرے میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ وہ ہر کوشش جو ان لوگوں کے خلاف کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہوں، مسلمانوں سے اور اسلام کے خلاف ہوں، ان کی ہر کوشش کو ناکام بنانا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، اصل میں یہ جہاد ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے بات کو اچھی طرح۔ وہ جو چالیں چلتے ہیں، جو تدبیریں کرتے ہیں، ان تدبیروں کو کیا کہنا چاہیے کہ ختم کرنا، یا ان تدبیروں کا ایک سد باب کرنا یا ایک تدارک کرنا، اگر وہ حملہ کریں تو ان کے حملوں کو روکنا، پھر میدان جنگ میں آ کر ان کو جواب دینا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا۔ ظاہر ہے اس میں انسان کا مال بھی لگے گا اور جان بھی جائے گی، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے اسلام میں۔ ساری عبادتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، وہ عبادتیں جو ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں، لیکن یہ تو خالصتاً وہ عبادت ہے نا کہ پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں دے دے آدمی۔ جی حبیب اللہ اب پڑھیں آگے، یہ بھی ایک اہم پیراگراف ہے، ذرا اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گی، آپ پڑھیے بیٹے پہلے۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے اور اسلام میں اس کے واضح اصول و ضوابط ہیں۔ بغیر کسی نظم اور امیر کے کوئی شخص یا گروہ اپنی مرضی سے مسلح جدوجہد شروع کر دے تو اسے جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو۔ علماء و مجتہدین کے اداروں نے حالات اور اسباب کے بے لاگ جائزہ لے کر اس کے امکان اور ضروریات کا فیصلہ دیا ہو، اور اس کا مقصد مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا، اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا اور رضا الہی کا حصول ہو۔ جہاد کا مفہوم بہت واضح ہے۔ بعض علماء کی رائے میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور وہ اسے جہاد اکبر قرار دیتے ہیں۔ بعض صحیح احادیث اور قرآن کریم سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا، یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہیں تک روکتے ہیں آج کا لیسن۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے۔ منظم کا مطلب ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے کوئی جماعت تشکیل دی جائے، یعنی اسلامی حکومت کی طرف سے کوئی جماعت ہو جس کو ہم فورس کہتے ہیں، کوئی ایسی فورس ہو جہاں پر واقعی میں
ٹرینڈ لوگ ہوں. اگر کسی آرگنائزیشن کے بغیر، اگر کسی ادارے کے بغیر کوئی شخص یا گروہ اپنی مرضی سے مسلح جد و جہد شروع کر دے، یعنی خود سے کھڑے ہو کے اعلان کر دے کہ جی میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں جہاد پہ جا رہا ہوں، وہ جہاد نہیں ہوگا. اسلامی ریاست اس کا حکم دے گی تو جہاد ہوگا، کیونکہ ریاستی اداروں کا حکم ماننا ضروری ہو جاتا ہے عوام الناس کے لیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے بہت انتشار اور بہت ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اسی اسلامی ریاست کے اندر، کیونکہ وہاں پھر اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا. علماء و مجتہدین کے اداروں نے حالات اور اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے امکان اور ضرورت کا فیصلہ دیا. یعنی کوئی ضرورت ہے اور امکان ہے تو پھر جہاد کا حکم دیا جائے گا علماء کی طرف سے بھی، اور پھر اس کی باقاعدہ توثیق کرے گی اسلامی ریاست، یعنی اس کی تصدیق کرے گی. اور اس جہاد کا خالصتاً مقصد مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا، یعنی ان کو کفار کے نرغے سے، ان کے غلبے سے وہاں سے چھڑوانا، اور اسلام کی اشاعت کے راستے کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا. جس جگہ پر مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ہو رہا ہو اور پھر ہم اسلامی حکومتیں خاموش تماشائی بنے اس کو دیکھتی رہیں، تو وہ پھر ایک بہت بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ امداد کے لیے اور داد رسی کے لیے پکار رہے ہوں مسلمانوں کو، باقی اسلامی ریاستوں کو، اور وہ ان کی کوئی داد رسی نہ کریں، ان کی بات کو نہ سنیں، ان کی پکار کو نہ سنیں. تو وہ سارے جتنی بھی مسلمان حکومتیں ہوں گی وہ سب کی سب اس زمرے میں آئیں گی کہ وہ ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے لیے اگر جرت نہیں کریں گی، متحد نہیں ہوں گی اور ان کو آزادی نہیں دلوائیں گی، تو پھر وہ ایک بہت بڑا گناہ بھی آئے گا اور اگر ایسا حکم نہ دیا جائے. اب جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے علاقے آج کل بھی ایسے ہیں جہاں پر جہاد کی ضرورت ہے، ہو بھی رہا ہے جہاد، فوجیں لڑ بھی رہی ہیں، لیکن متحد ہو کے نہیں لڑ رہی. مطلب مسلمان جو ہیں، وہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ متحد ہو کے نہیں لڑ رہے. اور کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر تو مسلمانوں پر کئی دہائیوں سے وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہم ابھی تک ان کو آزاد نہیں کروا سکے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام مسلمان ملک اکٹھے ہوں، اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر جہاں مسلمان کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں وہاں پر وہ ان کو اس ظلم سے نجات بھی دلوائیں. پھر یہاں پر آگے بتایا ہے کہ جہاد کا مفہوم اس طرح سے کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کی رائے میں سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور وہ اسے جہاد اکبر کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑا جہاد. انسان اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے ان کاموں سے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور ان کاموں پر اپنے آپ کو راضی کر رہا ہوتا ہے جن کے کرنے کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پر ہم سخت سردی میں نماز پڑھنا ہر ایک کے لیے، وضو کرنا، بعض دفعہ گرم پانی اویلیبل ہے، بعض دفعہ نہیں ہے اور اس کو وہ مشکل لگ رہا ہے، لیکن اس وقت وہ کھڑے ہو کر جب نماز پڑھتا ہے تو اصل میں وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہے. یا کسی ایسے کام کو دیکھنے یا کرنے سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے اور وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے کہ نہیں یہ گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ ناراض ہوگا، میں یہ نہ کروں، تو بھی وہ ہر وقت انسان کی نا اپنے نفس کے ساتھ جنگ جو ہے وہ یا لڑائی جو ہے وہ ہر وقت چلتی رہتی ہے. شیطان اس کو ہر وقت گھسیٹتا رہتا ہے اور اس کا جو ضمیر ہے اور ضمیر کی جو کشمکش ہے وہ اس کو برائی سے روکتی رہتی ہے. اگر تو وہ جیت جاتا ہے اس لڑائی میں تو پھر تو وہ فاتح ہے اور اس نے جہاد کر لیا. لیکن یہ جہاد یہ ایک دفعہ کا جہاد ہی، یہ ہماری ساری زندگی یہ جہاد جو ہے وہ جاری رہتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. جہاد کیا، جہاد کریں گے تو ظاہر تکلیف اٹھائیں گے اور جانی تکلیف زیادہ اٹھائیں گے. تو جب جان سے جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں کے لیے بہترین اجر رکھا ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں حدیث نہیں ہے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور تم کو اس کا شعور نہیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے بیٹا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بلند درجہ
بیان فرمایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کو ہم عربی میں یا اردو میں ہم کہتے ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. کوئی مجھے بتائے گا کہ جام کیوں کہتے ہیں اس کو؟ شہادت کو جام کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے تو پلیز بتائیے. جام کہتے ہیں ایک مشروب کے جام کو، یا آپ آج کل کی زبان میں اس کو گلاس کہہ لیجیے. کسی کو معلوم ہے کہ ہم شہادت کو جام شہادت کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ لطف اور لذت جو شہید اس وقت اٹھا رہا ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں کوئی بہت ہی اچھا بہترین سا مشروب پی رہا ہوں اور مجھے اس کی بہت لذت آ رہی ہے، تو جس وقت وہ شہید کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں اور اس کا وہ دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے، جو لذت اور جو اس کو مزہ اس وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ شہید سے کہ تمہاری کیا خواہش ہے، اور تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے اور میں پھر شہید ہوں، تیرے راستے میں لڑوں اور پھر شہید ہوں، پھر دنیا میں بھیجا جائے، مجھے زندہ کیا جائے اور میں پھر تیرے راستے میں لڑوں اور پھر شہید ہوں. اس طرح وہ 3 مرتبہ یہ بات دہرائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لذت وہ جو اس وقت محسوس کرتا ہے وہ بہترین لذت ہوتی ہے. دنیا کے ہر مشروب، ہر چیز سے بڑھ کر بہترین لذت وہ اس وقت محسوس کرتا ہے اس چیز میں، اس جام شہادت میں. اسی لیے شہید ہونے والے کو کہتے ہیں کہ اس نے جام شہادت نوش کیا ہے. وہ اس جام کی وہ لذت اور اس کا مزہ وہ لے رہا ہوتا ہے جس وقت وہ شہید ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آج کا لیسن ہم یہیں پر کرتے ہیں اینڈ. اب ہمارا ٹائم بھی اینڈ ہونے والا ہے. اگر کسی بچے نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو بیٹے پوچھ لیں، ہجرت سے متعلق یا جہاد سے متعلق. جی بیٹا. کلاس 10 ایلسا، فاطمہ، حبیب اللہ، ہارون، یونس. بیٹے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ کوئی چیز نہیں؟ جی بتائیے، بتائیں ایلسا. نو مس کوئی کوشچن نہیں ہے. سب کچھ سمجھ آ گیا؟ یس. کلیئر ہے سب کچھ؟ جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی فاطمہ. مس کوئی کوشچن نہیں ہے. آج آپ کا مائک نہیں صحیح کام کر رہا تھا، آپ ریڈنگ نہیں کر سکی فاطمہ. میں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ سے ریڈنگ کراؤں گی. ٹھیک ہے جی حبیب اللہ. ٹھیک ہے. نو میں سمجھ آ گیا سارا. ٹھیک ہے بیٹے. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ.